آقا کی بددعا لگتی ہے. سال بعد میرے آقا کے پاس آئے. آقا میرے لیے مال کے لیے دعا کریں. میرے آقا نے کہا سال بعد جاؤ اللہ کے لیے ایمان کی دعا کرواؤ, اللہ کی رضا کی دعا کرواؤ, دنیا تو نصیب میں ملتی رہتی ہے. دوسرے دن پھر آیا, پھر دعا کروائی, میرے آقا خاموش ہو گئے. تیسرے دن پھر آیا, میرے آقا نے فرمایا یہ دنیا ہے, کوئی اور دعا کرواؤ. فرمایا آقا مجھے مال چاہیے. میرے آقا نے دعا کر دی. سال بعد چلا گیا, فراوانی ہو گئی, مال آ گیا, بکریاں مل گئی, اونٹ مل گئے, نوکر و چاکر مل گئے. 2 سال کے عرصے میں اللہ نے امیر کر دیا. میرے آقا نے صحابی کو بھیجا زکوٰۃ کے لیے, زکوٰۃ لے کر آؤ. سال بعد لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہے. صحابی رسول کی طرف متوجہ نہیں ہوا. صحابی کھڑے کھڑے واپس آ گئے. سال بنے گا, جاؤ میں کل بات کروں گا, ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے. دوسرے دن پھر صحابی آئے, اسی طرح سال بنے کہا. تیسرے دن پھر صحابی آئے. سال بعد غصے میں آ گیا, صحابی رسول کو واپس بھیج دیا. میں کوئی نکما تو نہیں, آپ کو نظر نہیں آتا میں بات کر رہا ہوں. بڑے بڑے کاروباری لوگ میرے پاس آ رہے ہیں پیسے کی آوس میں, اور اس پیسے کی آوس اور دنیا کی لالچ میں اللہ کے نبی کی بات کی طرف متوجہ نہیں ہوا. صحابی واپس آئے. میرے آقا نے کہا سال بعد تجھ پہ ہلاکت ہو, تو ہلاک ہو جائے. 5 سال کے پاس پہنچی, روتا ہوا آیا, بکریاں لے کر آیا, میرے آقا کے حضور پیش کی. میرے آقا نے فرمایا جاؤ, اب تیرا مال مجھے ضرورت نہیں ہے, مال ملا, تو نے تکبر کر دیا مال میں, آج دیکھ اللہ کے نبی بھی تجھ سے مال نہیں لیتے. چلا گیا. دوسرے سال پھر آیا, پھر چلا گیا. اللہ کے نبی دوسرے سال دنیا سے رخصت ہو گئے. ہر سال صدیق اکبر کے پاس آتا رہا. صدیق اکبر نے کہا جس کا مال میرے آقا نے نہیں لیا اس کا مال صدیق بھی نہیں لے سکتا ہے. پھر فاروق اعظم کے پاس آتا رہا. 10 سال کا عرصہ, 10 سال مال لے